المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کے باب یعنی پہلی فصل کے پہلے باب کا مطالعہ کیا تھا۔ یعنی اس کتاب میں جو پہلی فصل ہے جس کا عنوان کے ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے فیما یرجع الی النزول من علوم القرآن، یعنی علوم القرآن کے وہ مباحث جن کا تعلق قرآن مقدس کے نازل ہونے کے ساتھ ہے۔ تو اس میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس میں جو لفظ نزول آیا ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ قرآنی آیات کی تقسیم ہوتی ہے زمان و مکان کے اعتبار سے۔ تو اس میں ہم نے ایک تو مکی اور مدنی کی تعریف کو دیکھا، اس میں جو مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں اس میں سے راجح قول کا ہم نے یہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، اور یہ بات ہم نے بیان کی کہ راجح قول کے مطابق مکی آیات یا صورتیں وہ آیات یا صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی وہ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، مدینہ کے آس پاس کسی علاقے میں نازل ہوئی، یا حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ تو اس بات کو راجح کیوں قرار دیا گیا تو اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مکی اور مدنی کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں آیت یا فلاں صورت مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ دو طریقے ہیں، ایک تو نقلی السماعی کہ نقل کی بنیاد پر، نقل مطلب روایات کی بنیاد پر، کہ اس وحی کے واقعے کو کن لوگوں نے جیا، صحابہ نے جیا، اور ہم نے آپ کے سامنے وہ اقوال سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیے کہ انہوں نے قسم کھا کے یہ بات بیان کی کہ اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس شخص کے بارے میں کہاں اور کب نازل ہوئی۔ تو بنیادی ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے، صحابہ، کہ صحابہ کی روایت کی بنیاد پر ہی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے یہ بات بیان کی چونکہ ہر آیت کے بارے میں روایات موجود نہیں ہے، اسی لیے جن آیات یا صورتوں کے بارے میں روایات موجود ہیں ان پر غور و فکر کر کے علماء نے کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں جس کی بنیاد پر مکی اور مدنی کو بیان کیا جاتا ہے، جس طریقے کا نام ہم نے کیا بیان کیا، القیاسی الاجتہادی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مکی صورتوں کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور مدنی صورتوں کو معلوم کرنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کو ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد تعداد کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کتنی صورتیں مکی ہیں، کتنی صورتیں مدنی ہیں، اور کتنی صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، وہ سارے ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ البتہ جو ایک بحث ناظم نے نظم میں تو بیان نہیں کی ہے لیکن ہم اس کو یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع پڑھا کیوں جائے، یعنی اگر ہم مکی مدنی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس بات کرنے کی وجہ کیا ہے، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم ایک اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو اگلا باب ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں تک اس موضوع کے فوائد کا تعلق ہے کہ اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے، تو اس کی کچھ بنیادی جو اہمیتیں ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ
قرآن مقدس کی آیات کی ترتیب کا معلوم ہونا ہمیں قرآن کے ناسخ و منسوخ کو معلوم کرنے میں فائدہ دیتا ہے. تو ناسخ و منسوخ سے کیا مطلب ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر الناسخ والمنسوخ کا باب مفصل آئے گا، وہاں ہم تذکرہ کریں گے. لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ بات بیان کروں کہ سمجھانے کے لیے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، سوائے یہ کہ قیامت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراط الساعہ میں تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو شراب کو حلال کرنے کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ بات نصوص قرآنی سے اور امت کے اجماع سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال شراب کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اب لیکن شراب کو بیک وقت حرام نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کو اٹھائیں گے، اگر آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اس کا حکم پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ، یہ بڑی گناہوں کے کام ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر اس میں یعنی گناہ نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس آیت میں صراحتاً شراب کی حرمت کا کوئی حکم نہیں ملتا. اب اگر کوئی انسان یہ آیت اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دے، بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن قرآن نے تو ایسا بیان نہیں کیا. اچھا، دوسری جگہ آپ آگے چلے، سورۃ النساء میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب اس حال میں نہ آؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کوئی دانا انسان یہ بات کہے گا کہ شراب ہم مانتے ہیں، لیکن نماز کے وقت کی شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب کی حرمت کا حکم بیان کرتے ہوئے انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ کیا ہے؟ خمر، شراب، والانصاب اور اسی طرح فالگیری، والازلام یا بت اور فالگیری رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے بہت برے کام ہیں. فاجتنبوہ، تو اس آیت میں اجتناب کا حکم امر کے صیغے کے ساتھ آیا ہے. آپ اصول الفقہ میں پڑھیں گے الامر للوجوب، کہ جہاں پر قرآن امر کے صیغے میں بات کرتا ہے، حکم دیا جاتا ہے فاجتنبوہ، تو اس سے مراد کسی کام کا وجوب ہوتا ہے کہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن میں یہ آیات ترتیب کے ساتھ آئی ہے نا، 3 آیات ہیں. اب اگر کوئی انسان یہ کہے پہلے حرام کر دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت نہ آؤ، اس کے بعد کہا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ترتیب الٹ دے. ہو سکتا ہے نا کوئی انسان یہ کہے دیکھیں ابتدائی زمانے میں تو حکم تھا کہ شراب حرام ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت نہ آؤ، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب کوئی مسئلہ مطلب اس میں گناہ کا اظہار کیا گیا، تو معاملہ بگڑ جائے گا، ہے نا. تو یہاں پر سمجھ اس بات کی اہمیت کا ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون آیت کس ترتیب کے ساتھ اور کب نازل ہوئی ہے. تو اسی لیے علماء نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ آیات کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو محفوظ کیا گیا. آگے ہم اسباب النزول کی بحث کو پڑھیں گے، تو کب کون سی آیت نازل ہوئی، یہاں پر یہ اہمیت سمجھ آتی ہے کہ پہلے نازل ہونے والی آیت یعنی نماز کے وقت والی تھی یا مکمل اجتناب کے وقت کی تھی. تو یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مکی اور مدنی اگر ہمیں معلوم ہو تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آیت مکی ہے تو یہ پہلے نازل ہوئی ہوگی کہ بعد میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا مکی وہ آیات ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جس کا مطلب کیا ہوا کہ ترتیب نزولی میں مکی آیات پہلی آئیں گی اور مدنی آیات بعد میں آئیں گی. اسی لیے کوئی حکم پہلے دیا گیا پھر اس حکم کو رفع کیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے ذریعے سے رفع کیا جا رہا ہے وہ بعد میں نازل ہوگی، اور جس حکم کو رفع کیا گیا وہ پہلے نازل ہوئی ہوگی. تو یہاں پر آیات کی زمانی ترتیب کا معلوم ہونا، اس کی اہمیت واضح ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال فی الحال کافی ہے.
تو دوسرا جو فائدہ ہے الاستعانۃ بہ فی تفسیر القرآن الکریم فإن معرفة مكان النزول يعين على فهم المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات أحيانا. دوسرا قرآن مقدس کی آیات کی صحیح تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے یہ اہم معاملہ ہے. اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ آیت کس حال میں کہاں اور کیوں نازل ہوئی تھی تو آپ اس کی تفسیر کو صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے. مثال کے طور پر سورۃ المجادلہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. آپ کے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو آپ سے شکوہ کر رہی تھی اور اللہ سے اپنی شکایت لگا رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. تو اس میں زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ خاتون کون تھی، یہ کہاں آئی تھی، کیوں آئی تھی، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا. تو قرآن میں تو یہ بات ہمیں سامنے نہیں آ رہی ہے. اب جو زہار کا حکم نازل کیا گیا یہ اس عورت سے متعلق خاص تھا کہ یہ پوری امت کے بارے میں ہے. تو یہ کیسے معلوم ہوگا ہمیں؟ یہ تب معلوم ہوگا جب ہم اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے، ان حالات کو، اس زمانے اور اس مکان کو سمجھیں گے جہاں پر یہ آیات نازل ہوئی. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو دوسرا کیا ہے، قرآن کی صحیح تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے مکی مدنی کا معلوم ہونا اہم ہے. تیسرا معرفت التاریخ التشریع وتدرجہ فی التکلیف ویترتب علی هذا الایمان بأن هذا التدرج لا يكون الا من علیم خبیر عزیز حکیم رحمن الرحیم. کی تیسری ایک اہم وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے یعنی تدرج، شریعت مطہرہ کے مزاج کو سمجھنے کے حوالے سے اہم ہے. کہ دیکھیے حالات ہمیشہ ایک ہی کروٹ پر نہیں بیٹھتے. قرآن نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات پلٹتے رہتے ہیں. تو مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کی حالات بھی مختلف تھے اور احکامات بھی اسی حساب سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو مکہ میں مسلمان مظلومیت کی حالت میں تھے تو وہاں پر أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، یعنی نو ریٹیلیشن کا وہاں پر حکم تھا. تو مکہ میں یہ سمجھنا کہ وہاں پر کیسا حکم دیا گیا. یا دیکھیں آج کے زمانے میں ڈرگ ابیوز بڑا مسئلہ ہے نا، تقریباً ہر قوم کو اس کا سامنا ہے. دنیا میں بڑے بڑے بجٹ اس کے حوالے سے حکومتیں ایلوکیٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کو نشہ آوری سے دور کیا جائے. ٹھیک ہے، مسلمان معاشروں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین جو لوگ تھے تو وہ شراب کے انتہائی درجے کے عادی لوگ تھے، جہاں پر شراب کا ہونا فخر کی بات تھی. لیکن 23 سال کے قلیل عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہاں شراب پینے والا کوئی بچا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس تدرج کے ساتھ جب لوگوں کے مزاج کو، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کی گئی تو اس میں شریعت مطہرہ کے مزاج کا اور شریعت مطہرہ کی حکمتوں کا، اللہ رب العزت کے رحمان و رحیم ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس حوالے سے مسلمانوں کے پاس بھی ایک لاہ عمل آتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوں گے. اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ مکہ میں مسلمانوں کا تعامل کیسا تھا، مدینہ طیبہ میں ان کے احوال کیسے تھے، تو مسلمان اپنی اپنی حالات پر اپنے تعامل کو اس حساب سے یعنی درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف ہم تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ. تو مزید جو اہم بات ہے الاستفادۃ من اسلوب القرآن فی الدعوۃ الی اللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو ایک فریضہ باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ اس امت کو مکلف بنایا ہے وہ دعوت الی اللہ کا فریضہ ہے. کہ اس امت کے لیے دعوت کا مقام ایسا ہی ہے کہ انبیاء کا کام اس امت کے حوالے کیا گیا ہے. اب دعوت کا کام یہ بہت یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی کسی بھی تقریر کو دعوت سمجھ لیں، لیکن دوسرا معاملہ ہے کہ انبیاء کیسے دعوت دیتے تھے لوگوں کو، انبیاء کا اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا. ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہے.
کہ اے اللہ اپنے دین کی نصرت ان دو میں سے کسی شخص کے ذریعے سے فرمائی جو زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمیں دعوت کے اسلوب کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی, اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب یہود و نصارہ اہل کتاب کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا تو ان کے ساتھ کس پیرائے میں کس اسلوب میں بات کی گئی, تو یہ پتہ چلے گا. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ آیت کس کے ساتھ بات کرتے ہوئے نازل ہوئی تھی, آپ کے سامعین مخاطبین کون تھے, تو آپ اس آیت کے ذریعے سے دعوت کے میدان میں جو منشا ہے اس کو بھی درست طریقے پر نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ دعوت کا ایک ہی اسلوب نہیں رہا. مکہ میں دعوت کا اپنا ایک اسلوب تھا, مشرکین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک الگ علیحدہ طریقہ ہے, اہل کتاب کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک علیحدہ طریقہ ہے. تو یہ باتیں بھی اس موضوع اس بحث کے ذریعے سے واضح ہو جاتی ہیں. اسی طرح استخراج سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وذالک بمطابعت احوالہ فی مکہ. تو ہمارے پاس سیرت کو بھی ایک درست سمت دینے کے لیے قرآن ایک ذریعہ ہے. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ مکی آیات کون کون سی ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون کون سے مسائل تھے. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ مدینہ طیبہ مدنی آیات کون ہیں, ہجرت کے بعد آپ کی پر نازل ہونے والی آیات کون ہیں, تو آپ کی مدنی زندگی کو بھی ہم دیکھ پائیں گے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور آخری بات وَمَوَاقِفُهُ فِي الدَّعْوَةِ, یہ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات ہے. ثُمَّ أَحْوَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ وَسِيرَتُهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. اور آخری بات بیان عنایت المسلمین بالقرآن الکریم واہتمامہم بہ. اور اس بحث کو پڑھنے کے ذریعے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے ہمارے علماء نے کتنی سنجیدہ کوششیں کی ہیں. یعنی قرآن کی ایک ایک آیت کا کانٹیکسٹ محفوظ کرنے کے لیے کتابیں لکھنا اور اس امت تک یہ امانت کے ساتھ منتقل کرنا, تو قرآن کی حفاظت, قرآن کی سمجھ کو آگے بڑھانے کے لیے علماء کا جو اہتمام رہا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یہ بہت دقیق باتیں ہیں نا, یعنی تاریخ کو اس طریقے پر بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آیت بھی کہاں نازل ہوئی ہو. اگر آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں عیسائیت کے جو دعوے دار ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کو یعنی کے ساتھ اپنے نسبت جوڑتے ہیں, حالانکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے اہل ایمان ہیں. بہرحال اب چونکہ عیسائی نسبت کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جانب, اب ان سے سیدنا مسیح کی سیرت کے بارے میں پوچھیں, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ بڑے بڑے واقعات بیان کر پائیں گے. سیدنا مسیح کس کروٹ پر سوتے تھے, کس کروٹ پر اٹھتے تھے, بیت الخلاء جانے کے کیا آداب تھے, سیاست کے کیا آداب تھے, معیشت کے کیا آداب تھے, معاشرت کے کیا آداب تھے. اسی طرح اگر آپ پوری بائبل کو اٹھا کے دیکھیں جو آج بائبل سامنے دی جاتی ہے, بائبل کا ایک ورژن آتا ہے ریڈ لیٹر بائبل. اس میں عیسائی اسکالرز نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے ان کے زعم کے مطابق جو باتیں ہیں ان کو ریڈ انک میں لکھا گیا ہے. بائبل کے 1000 صفحات میں سے مشکل سے 30-40 اوراق بنتے ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جانب ہے. اب باقی چیزیں وہ کہاں سے آئی, کس نے لائی, کب لائی, تو یہ بہت یعنی علمی موضوع ہے جس سے بائبل کی اوتھینٹسٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے حوالے سے ایک اہم کتاب ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ, اس میں قرآن مقدس کی حفاظت اور بائبل کی حفاظت کا تقابل مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ نے کیا ہے, اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اس موضوع کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی حفاظت اتنی زیادہ باریک بینی سے کی گئی ہے کہ ایک ایک آیت کے بارے میں آپ کے پاس تفصیلی معلومات ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا جو یہ باب المکی والمدنی والا ہے یہ اختتام ہوتا ہے. اب ہم صرف نظم کی جانب آئیں گے, تو اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ ناظم کیا بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ مکیۃ ما قبل ہجرت النزل, مکی وہ آیات یا صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نہ. انہوں نے براہ راست راجح قول کو بیان کیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے جو باقی اقوال بھی ہیں ان کو بھی گزشتہ درس میں بیان کیا تھا. والمدنی بعدہا بحیث حل, اور مدنی وہ آیات ہیں جو بعد ہا کی ضمیر کہاں کی جانب لوٹتی ہے,
ہجرت کی جانب. اور مدنی وہ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی بحیث حل، جہاں کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بات سمجھ آئی؟ مدینہ میں تھے، مدینہ کے آس پاس کہیں تھے، مکہ میں تھے، جہاں بھی تھے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ مدنی آیات ہیں. طوالها الاربع، اس کے بعد انہوں نے گنوایا ہے کہ کون کون صورتیں مدنی ہیں. طوالها الاربع، پہلی 4 طوال صورت یعنی بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء اور اس کے بعد سورۃ المائدہ. ٹھیک ہے، تو فرماتے والانفال، اس کے بعد سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سورۃ الرعد، سورۃ النور، سورۃ القتال. سورۃ القتال سورۃ المحمد کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، وتالیہ، اور اس کے بعد آنے والی صورتیں آگے چل کر الحج ذو تقسیمی، اس کے بعد سورۃ الاحزاب، سورۃ الحدید، سورۃ التحریم، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ الزلزال. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوْزَتَانِ بَعْدَ ذَا أَقْوَالُ، اس کے بعد جو معوذتین ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ان میں اقوال موجود ہیں. جیسے میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ یہ 12 صورتوں کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تو انہوں نے یہاں ان میں سے معوذتین کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں تُرَى بِهَا الْآيَاتُ مَكِّيَّاتِ كَمَدَنِيهَا، بعض صورتوں میں آپ مکی اور مدنی دونوں قسموں کی آیتیں دیکھیں گے جن کا ہم نے ایکسیپشنز کے ساتھ گزشتہ درس میں بیان کیا. کمدنیہا بمکی یاتی، تو فرماتے ہیں تو اس کے بعد علاوہ مدنی صورتوں کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. اس کے بعد ضوابط کا تذکرہ کیا ہے، جو میں نے بیان کیا کہ مکی مدنی کو معلوم کرنے کے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے النقلی السماعی، ہے نا، یعنی نقل کی بنیاد پر روایت کی. دوسرا ہے قیاسی اجتہادی، یعنی ضوابط کی بنیاد پر. تو یہاں پر انہوں نے ان ضوابط کا تذکرہ کیا ہے. وما یفید قصۃ لآدم مع ابلیس ظالمکۃ انتما، جس سورے میں آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہو، آدم و ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہو، وہ مکہ کی جانب، یعنی وہ مکی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ او فیہ احرف التحجی، یا جن کا آغاز حروف التحجی کے ذریعے سے ہوا ہو. لیکن اس میں نے پہلے درس میں بھی بولا تھا، اس میں کیا ایکسیپشن ہے؟ الا الزہراوین، زہراوین، زہراوین کن کو کہا گیا؟ بقرہ اور آل عمران کو. یہ حدیث میں آیا ہے اقرأوا الزہراوین فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، کہ تم لوگ زہراوین 2 پھول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ بقرہ اور آل عمران کو کہا کہ تم لوگ سورہ بقرہ اور آل عمران کو لازم پکڑو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. اس کے علاوہ بھی فضائل میں یعنی ان کو زہراوین مل کر کہا گیا ہے. تو اب چونکہ دیکھیے سورۃ البقرہ اور آل عمران میں تو آدم اور ابلیس کا واقعہ بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور دونوں کا آغاز حروف التحجی سے بھی ہے، لیکن یہ دونوں نقل کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ یہ مدنی ہے. تو ناظم نے قاعدہ بیان کیا اور اس کے ساتھ اس کی ایکسیپشن بیان کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ وہ سورہ جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ ہو یا جس کا آغاز حروف التحجی کے ذریعے سے ہوا ہو، قاعدہ یہ ہے کہ وہ مکی ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ مطلب ایکسیپٹ، سوائے، سوائے فی الزہراوین، سوائے زہراوین کے. قضا کا کلّا، اسی طرح کلّا جس صورت میں کلّا آیا ہو وہ ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ درس میں. یہ قاعدہ ہے کہ جس میں کلّا کے ذریعے سے نفی کی گئی ہو تو وہ مکی صورت ہے. وما به ذکر المنافقین، اور وہ صورتیں جن میں منافقین کا تذکرہ ہو، فی غیر عنکبوتھا، سوائے سورۃ العنکبوت کے. یعظون لطیبۃ، تو وہ کہاں کی جانب منسوب ہیں؟ طیبہ، مدینہ طیبہ. ٹھیک ہے، تو کیا قاعدہ ہے؟ وہ صورتیں جس میں منافقین کا تذکرہ ہو سوائے سورہ عنکبوت کے تو وہ مدنی صورتیں ہیں. اسی طرح فریضۃ والحد، جن آیات میں کسی کام کی فرضیت کا حکم ہو، نماز کے فرضیت کا حکم ہے، روزے کی فرضیت کا حکم ہے، یا حدود کو بیان کیا گیا ہو، تعزیرات، شرعی تعزیرات کو بیان کیا گیا ہو، تو فرمایا اور جس میں حد ہو، وفیہ قید غیر ذا یرد، تو فرماتے ہیں تو یہ ایسی قید ہے جس میں ایکسیپشن نہیں ہے.
تو یہ مکی صورتوں کی یا مدنی صورتوں کی یا یوں سے ہم قواعد ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد جو موضوع ناظم نے بیان کیا ہے وہ اول ما نزل و آخرہ، کہ قرآن مقدس میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون ہے. تو یہ بحث بھی بہت اہم ہے، خصوصاً اس زمانے میں کچھ لوگوں نے، جن میں آپ جاوید احمد غامدی کا نام معروف ہے، تو انہوں نے اس موضوع پر بہت اعتراضات کھڑے کیے ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اس ہفتے میں ان ویڈیوز کو دیکھیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے آپ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ نہ پڑھیں، وہ نہ پڑھیں، اس کی بات نہ سنیں، اس کی بات نہ سنیں. ایک تو یہ ہے. تو یہ ایک سطح پر ٹھیک ہے. اگر انسان عامی ہے، اس کے پاس علم کی تحصیل کے لیے کوئی فرصت وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی چیزیں پڑھے جو درست ہیں، اہم ہیں، کافی ہے. لیکن جب آپ طالب علم کے لیے آتے ہیں، جب آپ علم کے میدان میں آتے ہیں، تو اس کے بعد ایک طالب علم کے لیے چیزوں سے اس طرح کنارہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. یا تو آپ طالب علم کے اس فریضے کو اٹھائے ہی نہیں، لیکن جب آ رہے ہیں تو پھر یہ کار مشکل است، یہ پھر آسان کام. یہاں پر آپ کے سامنے سوالات کھڑے ہوں گے تو آپ کو سوالات کا جواب دینا پڑے گا. اسی لیے اب چونکہ آج وقت ہو چکا ہے، ورنہ ہم اس موضوع کو بھی آج ہی مکمل کرتے. میں یہ گزارش کروں گا کہ 3 لیکچرز ان کے ہیں، یوٹیوب پر بھی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں. ہمارے یہاں یہ بات معروف ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہی درست ہے. یوں پہلے سمجھے، پہلی بات یہی ہے کہ یہی بات، لیکن وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں. ان کے نزدیک یہ صحیح بات نہیں ہے. وہ کسی دوسری صورت کو پہلی وحی مانتے ہیں اور اس پر وہ اعتراضات کرتے ہیں. تو وہ اعتراض کتنے زیادہ بے بنیاد ہیں اور وہ کیوں غلط ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ تفصیلی مطالعہ یا تفصیلی طور پر بیان اگلے درس میں کریں گے. لیکن میرے لیے سمجھانا تب آسان ہوگا جب آپ تھوڑا ہوم ورک کر کے آئیں گے. آپ ان 3 ویڈیوز کو دیکھ کر آئیں تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس موضوع کو تفصیل سے دیکھیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.